الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین سامعین، جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے فتنوں کے دور میں یا دور فتن میں صحیح منہج اور علماء کی پہچان۔ فتنوں کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق بہت ساری احادیث میں گفتگو کی ہے، اور جب ہم محدثین کی کتابیں پڑھتے ہیں تو فتنوں کی بہت ساری قسمیں ملتی۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو خیر ہیں بلکہ نعمت ہیں، لیکن وہ چیز بھی ہمارے لیے فتنہ بن جاتی، جیسے آل و اولاد خیر ہے لیکن آل و اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی۔ عورتوں کو بھی فتنہ کہا گیا ہے جبکہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت خیر ہے۔ مال کو بھی فتنہ کہا گیا جبکہ مال بہت بڑا خیر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو فی نفس ہی خیر ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن ہمارے لیے فتنہ بن جاتی۔ ہم ان پر نہیں بات کریں گے، ہمارے موضوع میں جو فتنہ ہے اس سے مراد یہ نہیں۔ فتنے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دے، بیماری میں ڈال دے، غریبی میں ڈال دے، فقیری میں ڈال دے، یہ چیز بھی فی نفس ہی بری نہیں ہے، اور ہم اس موضوع میں اس پر بھی بات کرنے والے نہیں ہیں جو یہ فتنہ ہوتا ہے آزمائش۔ موضوع میں ہے دور فتن، فتنے کا دور۔ اس سے مراد جو حالات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ جو فتنے زمین پہ رونما ہوتے، اس حوالے سے صحیح منہج کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر لڑائیاں ہو گئی، صحابہ کے دور میں آپس میں لڑائی، آپس میں اختلاف، یہ فتنہ ہے جس میں اس کو فتنہ کہا گیا۔ دجال آئے گا، وہ کنفیوز کرے گا سب کو، یہ بہت بڑا فتنہ۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ تعالیٰ ہم دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو فتنہ ہے، اس نوعیت کا جو فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، یا دوسروں کے ساتھ بھی اختلافات ہے، انتشار ہے، ایسے ماحول میں صحیح بات کس کے پاس ہے، صحیح بات کون کہہ رہا ہے، اس کی ہم پہچان کیسے کریں، اور ایسے دور میں وہ صحیح علماء کون ہیں جو درست رہنمائی کر سکتے ہیں، جن کی بات سننا چاہیے۔ یہ ہمارا موضوع، یعنی موضوع کے اندر تو فتنہ بہت عام ہے، لیکن میں نے اس کو محدود کر دیا کہ ہم اس موضوع کے تحت صرف کسی پوائنٹ پر بات کریں گے، اور یہ اصل میں ہمارے علماء کے ہاں یہ موضوع سب سے آخر میں ڈسکس کیا جاتا ہے، فتنے کا موضوع۔ آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے تو سب سے پہلے کتاب الایمان کی بات ہوگی، پھر کتاب الطہارہ کی بات ہوگی، پھر کتاب الصلاۃ یعنی نماز وغیرہ کے مسائل ہوں گے، روزے کے مسائل ہوں گے، اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں دیکھیں گے سب سے لاسٹ میں کتاب الفتن ہوگا، سب سے آخر میں کتاب الفتن ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تعلق سے زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لازمی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، حالات کے ساتھ کبھی آتی ہیں، اور جب آئیں گے تو علماء اس کی رہنمائی کریں گے۔ ایڈوانس میں پہلے سے اس کے بارے میں مہارت حاصل کرنا، اس میں کھود برید کرنا، یہ ضروری نہیں، لیکن ایمان کے بارے میں جاننا، طہارت کے بارے میں جاننا، نماز کے بارے میں جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں فتنے کے ساتھ ایک نیا فتنہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا نوجوان جب علم حاصل کرنے کی طرف آتا ہے تو شروعات فتنوں سے کرتا ہے۔ حالانکہ شروعات اس سے کہاں سے کرنا چاہیے؟ توحید سیکھنا چاہیے، کتاب الطہارہ سیکھنا چاہیے، نماز سیکھنا چاہیے، روزہ سیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ سیکھ لیا تو ٹھیک ہے، فتنے سے متعلق بھی کچھ جانکاری حاصل کرنی ہے، زندگی بچی ہے تو جائے کچھ پڑھ لیں، وہ بھی علماء کی رہنمائی میں۔ لیکن عجیب مصیبت ہے کہ ہمارا نوجوان ایمان کے بارے میں نہیں جانتا، کتنے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن فتنوں پر بات کریں گے، وہ بھی ان فتنوں پر جو عہد صحابہ میں رونما ہوئی اور ختم ہو گئے۔
علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی، کون حق پر ہے کون باطل ہے، یہاں سے سیکھنا شروع کرتا ہے آج کا نوجوان۔ یعنی طالب علم کی پہلی سیڑھی اس کی یہ ہوتی، یہ اپنے آپ میں خود بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی۔ ہمارے سارے محدثین کی کتاب اٹھائے، بخاری، مسلم، سنن ترمذی، سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ کتاب کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ فتنوں سے، لڑائیوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی پر پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، عقیدہ عبادت یہ سب سے اہم ہے۔ ہماری زندگی میں طلب علم کی شروعات یہیں سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی تبلیغ کی شروعات یہیں سے کی ہے، توحید سے، نماز سے، اور فتنوں سے متعلق بھی باتیں ہوئی لیکن بعد میں۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں بات صاف ہو جانی چاہیے کہ فتنوں سے متعلق بات کرنے کی لت نہیں لگنی چاہیے، فتنوں سے متعلق بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی چیز آفت سر پہ آگے کھڑی ہوگی تو جب وہ چیز آئے گی اس وقت علماء ایکٹیو ہوں گے، آپ کو بتائیں گے، لیکن ایڈوانس میں فتنہ کریٹ کے اور اس میں ساری توانائی ضائع کرنا، صرف کرنا، یہ مناسب نہیں۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز سیکھیں، روزہ سیکھیں، یہ سب سیکھیں۔ فتنہ کے بارے میں سب سے لاسٹ میں بات ہونی چاہیے، تو خاص طور سے نوجوانوں کو۔ ہماری ایک اسٹریم میں ایک نوجوان ہے، بڑے جذباتی انداز میں سوال پوچھ رہا ہے علی معاویہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں۔ ہمارے ایک عالم نے پوچھ لیا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، واللہ وہ نہیں بتا پایا، اس کو نہیں معلوم۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ نوجوان یہ فیصلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے، جج بنا ہوا ہے کہ صحابہ میں کون حق پر ہیں، اور خود کی حالت یہ ہے کہ نماز تک کا نہیں پتا، ایمان تک کا اس کا نہیں پتا ہے۔ صحابہ کے جو اختلافات تھے ایمان کے اختلافات نہیں تھے، عقیدے کے اختلافات نہیں تھے، پولیٹیکل اختلافات تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، کچھ وقت کے لیے تھے۔ جن لوگوں نے شروع کیا انہی لوگوں نے ختم بھی کیا، خلاص چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن اس کو ری اوپن کرتا ہے، پھر سے شروع کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اور خود کا حالت یہ ہے کہ معمولی اختلاف دور کے بعد بھی ایمان تک سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ اپنے آپ میں خود فتنہ ہے۔ اور ایسے فتنوں میں صحیح منہج کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ ان فتنوں سے علم حاصل کرنے کی شروعات نہ کریں، آپ شروعات کریں عقیدہ سیکھنے۔ تو جو ٹاپک ہے کیا کہ فتنے کے دور میں صحیح منہج کی پہچان۔ تو ہمارے دور کا یہ خود ایک فتنہ ہے کہ نماز روزہ چھوڑ کے آدمی صحابہ کے اختلاف پر بات کرنے میں سارا نوجوان اسی پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس فتنے کے دور میں صحیح منہج کیا ہے کہ اس پر بات کرنے کے بجائے ہمیں بات کرنا چاہیے نماز پر، روزے پر، عقیدے پر، ٹھیک ہے؟ اور اس پر تو سرے سے بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ہمارے دور میں کوئی فتنہ کھڑا ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے، علماء بتائیں گے، لیکن جو فتنہ ماضی میں اٹھا اور ختم ہو گئے اس پر بات کرنے سے علماء نے منع کیا۔ اس کو بولتے ہیں علمی زبان میں مشاجرات صحابہ، اور مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرنے سے ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ باتیں لوگوں نے چھپا کے رکھی، چھپا کے نہیں رکھی، اس پر بات ہی نہیں کرنا ہے۔ کبھی ضرورت پڑے گی، کوئی مسئلہ آ گیا، وہ چیز ریکارڈ میں ہے، آن ریکارڈ ہے کتابوں میں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑائیاں، یہ اختلافات اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا ہے، تو وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے بعد بھی کوئی چیز دین میں ایڈ ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو اب کوئی نئی چیز ہمارے دین میں ایڈ نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص کتنا بڑا بیوقوف ہے جو نوجوانوں کو دن رات لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کو تعلیم دے رہا، سکھا رہا ہے، اس کی ساری گفتگو کا محور وفات رسول کے بعد صحابہ کے دور میں پیش آنے والے حالات ہیں۔ ذرا بتاؤ کہ دین کہاں ہے؟ یہ دین ہے؟ دین تو عقیدہ ہے، دین وہ ہے جس کا ان کے بیچ میں اختلاف ہی نہیں تھا، یہ اصل دین ہے۔ تو ایسے حالات میں عقل مندی یہ ہے کہ آپ ایمان سیکھیں، دین سیکھیں، عقیدہ سیکھیں۔ یہ جو صحابہ کے اختلافات ہیں اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی کیا، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی؟ ہم جج ہیں؟ ہم کو تو کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں پوچھے گا؟ انہی لوگوں سے پوچھے گا۔
تاریخ ابن عساکر کی صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ انما الحساب علی وعلی معاویہ، کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں حساب ہم دونوں کو دینا پڑے گا، مجھے اور معاویہ۔ تو یہ ان کا مسئلہ ہے، اللہ نے ان کو بخش بھی دیا ہے، علی بھی جنتی معاویہ بھی جنتی، دونوں کے بارے میں حدیث ہے۔ سوال بھی ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچ جائیں گے، کوئی مسئلہ ان کے ساتھ پیش ہو۔ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا اگر ہم نے اس میں بلا وجہ زبان درازی کی، ان پر ہم نے کیچڑ اچھالا۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے میرے بھائیوں کی، وہ فتنے جو ختم ہو چکے اس کو لے کر ہم ڈسکس کریں اور لوگوں کو کنفیوز کریں اور لوگوں کو اس طرح سے تعلیم دے کہ اس دو پارٹی میں سے آپ کس کو سپورٹ کرو گے، اسی پہ جنت جہنم کا دار و مدار ہے کہ آپ کس کے ساتھ میں ہوگے۔ ایک بندہ ہے نا جو سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اس دور میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ، دونوں آپس میں ٹکرا گئے۔ آپ اگر اس دور میں ہوتے تو دونوں میں سے کس کا ساتھ دیتے؟ یہ جذباتی سوال۔ عام طور سے نوجوان کیا کہتا ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے۔ آج بھی ایک جذباتی سوال ہے نا، عجیب و غریب سوال ہے کہ ایران اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ کس کے ساتھ میں؟ دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ کبھی بھی اختلاف ہو تو آپ کو دو میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ بھئی یہ کون سا میزان ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ایران بھی ظالم ہے، امریکہ بھی ظالم ہے، دونوں تباہ و برباد ہو جائے کہ دنیا سکون سے جیے، ہم کسی کا سپورٹ نہیں کرتے نا۔ دونوں نے ظلم ڈھایا ہے، دونوں نے انسانی مسلمانوں کے لاشوں سے کھیلا ہے، دونوں نے خون خرابہ کیا ہے، دونوں خون کے پیاسے ہیں، دونوں لڑے کٹے مرے، ہم کسی کا سپورٹ نہیں کرتے نا۔ لیکن اس انداز سے سوال کھڑا کریں گے ایک شخص سے جس کا باپ تھوڑا سمجھدار تھا لیکن بیٹا اپنے باپ کی روش کے خلاف نکل گیا، اس سے کسی نے سوال کر دیا، کیا سوال کیا کہ بھئی ایران نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں تو ہم اس کا سپورٹ کیوں کریں؟ تو جواب کیا دیتا ہے؟ تو کیا امریکہ کا سپورٹ کریں؟ انا للہ۔ بھئی کیا سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں میں سے کس کا سپورٹ کریں؟ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کا سپورٹ کیوں کرتے؟ آپ نے یہ کیوں جواب دے دیا کیا امریکہ کا سپورٹ کریں؟ یہ بھی تو جواب ہو سکتا ہے دونوں میں سے کسی کا سپورٹ نہیں کرتے۔ تو بھائی کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کا سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن فتنہ یہ ہے کہ یہ سوال اس انداز سے کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کس کا ساتھ دو گے۔ آج کی اس لڑائی کے تعلق سے بھی اور وہ صحابہ کے دور میں جو لڑائی ہوئی اس کے تعلق سے بھی یہ جذباتی سوال، آپ اس دور میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے، ہم نہ علی کا ساتھ دیتے نہ معاویہ کا ساتھ دیتے۔ ہم کہتے ہیں یہ لڑائی میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے دیں گے، باقی دوسرا کوئی کام ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے، دین کی دعوت ہے، حدیث کی نشر و اشاعت ہے، کوئی بھی کام ہے ہم ساتھ میں ہیں، لیکن آپس میں مسلمانوں کا خون بہے گا ہم کسی کے ساتھ نہیں۔ دو اچھے لوگ لڑے تو بھی ہم کسی کے ساتھ میں نہیں ہیں، دو برے لوگ لڑے تو بھی ہم کسی کے ساتھ میں نہیں ہیں۔ ایران امریکہ دونوں ظالم، ہم کسی کے ساتھ میں نہیں، علی معاویہ دونوں حق پر، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے صحابہ ہیں، ہم اس لڑائی میں کیسے کسی کا ساتھ دے سکتے؟ اور یہ میرا جواب نہیں ہے، اس وقت صحابہ کی جو سب سے بڑی تعداد تھی اس کا یہ جواب ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے کیا ہیں یہ سوال کر کے؟ یہ سوال کر کے یہ کہتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ اس وقت سارے مسلمان کسی دو کیٹیگری تھے، دو قسموں میں بٹ گئے تھے، ایک طرف علی اور ان کے سپورٹر اور دوسری طرف معاویہ ان کے سپورٹر رضی اللہ عنہما۔ لیکن یہ درست بیان نہیں ہے، یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ مکمل سچ یہ ہے کہ اس وقت اس فتنے کے وقت امت کا تین گروہ ہو چکا تھا، ایک گروہ تھا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دوسرا گروہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور تیسرا گروہ تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہ جنتی صحابی ہیں، سعد بن وقاص جو 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ،
ان 10 میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ تھے. تو سعد بن ابی وقاص یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سعد بن ابی وقاص ہی اس پورے سماج میں ان کے بعد انہی کا نمبر تھا فضیلت میں. بلکہ بعض اہل علم تو مطلب ان پر علی رضی اللہ عنہ کو بھی برتری دینے کے لیے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم سکوت کریں گے. لیکن درست بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اس وقت سب سے افضل تھے. اور اس کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا تو یہ جنتی صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سب کو سمجھاتے تھے کہ علی معاویہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں. اور اس وقت صحابہ کی جو سب سے بڑی تعداد تھی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کھڑی تھی خاموش. علی اور معاویہ کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی وہ سب صحابہ نہیں تھے, صحابہ کے بعد کے لوگ تھے. کچھ تابعین تھے اور کچھ مکار لوگ تھے. دونوں گروہ میں صحابہ کی کل تعداد 30 بھی نہیں پہنچتی ہے میرے بھائی. لیکن یہ بیوقوف آدمی سوال کرے گا کہ اس زمانے میں کس کے ساتھ ہوتے. سننے والوں کو لگتا ہے کہ ہزاروں صحابہ ادھر تھے, ہزاروں صحابہ ادھر تھے. حالانکہ 30 لوگ بھی نہیں تھے. دونوں کو ملا کے کل تعداد 30 صحابہ بھی نہیں. اور ہزاروں صحابہ, اس وقت کتنے صحابہ تھے؟ 10,000. 10,000 میں سے میدان جنگ میں صرف 30 کے قریب صحابہ اترے, باقی 30 کم 10,000 صحابہ کنارے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ اس وقت کی سچائی ہے, صورتحال ہے. لیکن ایک نادان شخص کیسے پورے نوجوانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور صحابہ کی یہ تصویر کھینچ رہا ہے کہ سارے صحابہ آپس میں لڑ گئے. استغفر اللہ. جبکہ صحابہ آپس میں نہیں لڑے. یہ کچھ صحابہ تھے جو دونوں طرف تھے, بہت گنتی کی کچھ انگلیوں پہ آپ گن سکتے. باقی سارے صحابہ کنارے تھے, بولتے نہیں ہم اس میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. جس میں سر فہرست سعد بن وقاص جو جنتی صحابہ ہیں, جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں دی. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت صحابہ میں جو اہل علم تھے, بڑے بڑے علماء, حدیث کے بارے میں بڑی معلومات, فتاوی کے بارے میں بڑی معلومات, قرآن کے بارے میں بڑی معلومات, یہ سب کے سب سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کھڑی تھی. صحابہ میں سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہے. دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں دے رہا. صحابہ میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے. حتیٰ کہ اہل بیت میں سے بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اہل بیت میں سے اللہ کے نبی کی بہت چہتے ہیں. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی حسن کو ایک طرف اٹھاتے اور دوسری طرف اسامہ بن زید کو, اور کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. یہ اسامہ بن زید جو حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلے کودے بڑے ہوئے, یہ اسامہ بن زید کہتے تھے, حالانکہ علی کے رشتے دار اہل بیت میں سے, یہ خود علی سے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں دوں گا. بلکہ بعد میں لڑائی ختم ہونے کے بعد اسامہ بن زید کو ایک کام پڑ جاتا علی رضی اللہ عنہ سے, تو اپنا ایک آدمی بھیجتے ہیں کہ جاؤ علی کے پاس, لیکن تم جاؤ گے میری طرف سے تو فوراً پوچھیں گے اسامہ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا, تو یہ جواب دے دینا میری طرف سے. کیا؟ اگر وہی پوچھیں گے تو کہنا لو کنت فی شدق الاسد, کہ اے علی اگر آپ شیر کے جبڑے میں ہو نا تو میں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا آپ کا ساتھ دینے کے لیے. ولیکن ہذا, لیکن یہ جو معاملہ لڑائی کا لمر, اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو اہل بیت میں سے, لڑائی سے پہلے ان کا ایک موقف تھا, لڑائی کے بعد بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہے, ان کو کوئی پچھتاوا نہیں. بلکہ جو بعض صحابہ میدان جنگ میں اترے بھی وہ کسی کے دباؤ میں, یعنی جو اترے بھی لڑائی کے لیے ان میں سے بھی سب لڑنے کے لیے تیار نہیں. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرف علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. یہ کیا بولتے ہیں حسن اپنے ابا سے, یہ ٹھیک نہیں, لڑائی نہیں لڑنا چاہیے. ان کے سب سے بڑے بیٹے اور اپنے والد کو روک رہے ہیں. اور لڑائی ختم ہوئی, جب بہت ساری لاشیں دیکھی تو علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ کاش اس سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے. تو کہا ابا اسی لیے میں آپ کو منع کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے علی رضی اللہ کے ساتھ ہیں, لیکن روک رہے ہیں کہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ وہ تو قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا.
کیونکہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں معاویہ کو ہرایا نہیں جا سکتا، وہ عثمان جیسے مظلوم صحابی کے ساتھ کھڑا ہے. اور قرآن کی آیت پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قتل کیا گیا، ظلم کیا گیا، تو ہم جو اس کے ولی حضرات ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو جو ہے غلبہ عطا کریں گے. قرآن نے کہا کہ مظلوم کے ساتھ جو کھڑا ہوگا اس کو ہم غلبہ عطا کریں گے. یہ آیت پڑھ کے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہم معاویہ کو شکست نہیں دے سکتے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن نہیں، ہو گئی لڑائی. اس لڑائی میں بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس نے ایک مکھی تک نہیں مارا، کسی پر وار نہیں کیا. اس کے خلاف تھے وہ، لیکن وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو وہاں پہنچ گئے، لیکن نہیں، تلوار نہیں چلائی کسی پہ. اس طرف عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے والد معاویہ کی طرف تھے، بیٹا بھی آ گیا ساتھ میں. ابا نے کہا چلو، چلا گیا، لیکن بیٹا کہتا نہیں ابا یہ ٹھیک نہیں، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. پھر میدانی جنگ میں ہاتھ ہو گئے، لیکن ایک مکھی تک نہیں مارا، کسی پہ ہاتھ نہیں لگا، کنارے کھڑے رہے. بعد میں کسی نے پوچھا تو کہا وہ تو میں اپنے ابا کے احترام میں چلا گیا تھا، میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا. یہ صورتحال ہے کہ صرف 30 لوگ میدان میں اترے ہیں، اس 30 میں سے بھی کئی لوگ کنارے کھڑے ہیں، صحابہ جو غیر صحابہ وہ لڑ رہے ہیں. اور جو صحابہ کرام کی اکثریت ہے، بڑے بڑے صحابہ کی، علماء صحابہ کی، وہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. اور یہ حضرات صرف اپنا موقف نہیں پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دلیل بھی دے رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہ آپ جو لڑائی کے لیے جا رہے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارا اجتہاد ہے، ہم کو یہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم پر کوئی، ہم کو اللہ کے نبی نے کوئی ہدایت دی ہو کہ ایسے وقت میں ایسا کرنا، نہیں، لیکن ہم یہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اجتہاد، اپنا اوپینین. لیکن جب سعد بن ابی وقاص اور یہ گروہ جو کہتا تھا ہم کسی کے ساتھ نہیں دیں گے، ان سے جب سوال ہوتا تھا کہ آپ لڑائی کے لیے کیوں نہیں جا رہے ہو، تو فوراً حدیث پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا فتنے کے وقت، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب فتنہ آئے گا تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لینا. یہ حدیث پڑھ دیتے فتنے والی، بولتے یہ فتنہ ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، اللہ کے نبی نے منع کیا. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، وہ حدیث سناتے، مسور بن مخزومہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث سناتے. بلکہ وہ ایک شخص کہتا نا کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو معاویہ کے گردن پہ تلوار رکھ دیتے. یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ ایک فتنہ آئے گا، اس ٹائم گھر میں بیٹھے رہنا، تو یہ فتنہ آیا، یعنی صحابہ کی آپسی لڑائیاں ہوئیں اور اللہ کے نبی نے کہا اپنی تلوار احد پہاڑ پہ رکھ کے توڑ دینا، تاکہ تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ رہے فتنے میں شریک ہونے کے لیے. بلکہ بعض حدیثوں میں آیا کہ پہاڑوں میں چلے جانا، یعنی لوکیشن چینج کرنا تھا، کوئی کمیونیکیٹ نہ بھی کر سکے، کمیونیکیشن بھی نہ ہو سکے کہ آ جاؤ، یعنی اس جگہ سے نکل جانا وہاں سے. تو یہ جو عبداللہ بن عمر کہاں بہت دور چلے گئے تھے، علی رضی اللہ عنہ ان کو بلا رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر نے وہ لوکیشن ہی چھوڑ دیا تاکہ مجھ سے کوئی کمیونیکیشن ہی نہ کر سکے، میں یہ جنجال میں آؤں ہی نہ. بہت دور چلے گئے، جب معاملہ شانت ہو گیا تو واپس آئے. یہ فتنے کے وقت یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح موقف ہے جو اس وقت ان صحابہ کرام نے لیا. ان کے ساتھ حدیثیں تھی، اللہ کے رسول کی ہدایات تھی، اور صحابہ کرام نے ڈنکی کی چوٹ پر کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت دی تھی، اس کے قریب نہیں جانا، اور ہم نہیں گئے. وہ صحابی کہتے ہیں مسور کی وقت فعلت ما قال رسول اللہ، میں تو وہی کیا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا. یہ 3 گروہ تھا. اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ علی کے ساتھ ہوتے کہ معاویہ کے ساتھ ہوتے، ہم کہتے ہیں ہم لڑائی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، باقی ہر کار خیر میں دونوں کے ساتھ ہوتے. ہم مسلمان کا خون بہانے کے لیے تلوار نہیں نکالتے. اور یہ بیہودہ کہتا ہے کہ اب تلوار اٹھا کے معاویہ کے گردن پہ رکھ دیتے، اور ہمارا نوجوان جھوم رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا آپ کو پروس رہا ہے یہ شخص. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرا گروہ تھا جس نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اسے اپنے اس موقف پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، کبھی، نہ لڑائی سے پہلے نہ لڑائی کی بات. لیکن جو لوگ میدان جنگ میں اترے ان میں سے ہر ایک کو پچھتاوا ہوا، جو سمجھدار لوگ تھے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھے. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ کاش میں اس دنیا سے چلا گیا ہوتا یہ سب ہونے سے پہلے. حالانکہ علی رضی اللہ عنہ نے
خواری سے جنگ کی ہے، اس جنگ کے بعد وہ خوش ہوئے، سجدے شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جنگ باطل کے ساتھ تھی، اور اس جنگ کے تعلق سے اللہ کے رسول کی ہدایت تھی کہ لڑنا ان سے، خوشی ہوئی ان کو علی رضی اللہ عنہ کے، بلکہ وہ صحابہ جو اس جنگ جمل و صفین میں کنارہ کش ہو گئے تھے، جب نہروان میں خواری سے لڑنے کی بات آئی، وہ بھی آ کے شامل ہوں گے علی کے ساتھ، یہ تو باطل ہے، ان کو تو پیٹنا۔ بلکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہروان کی جنگ ہو رہی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے ساتھیوں سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ساتھیوں معاویہ سے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اب چلو یہ اصل لڑائی ہے، کیا یہ خونریز لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے، یہ لٹیرے لوگ ہیں، مسلم کی روایت، ان سے چلو لڑنے کے لیے۔ یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کا یہ کام نہیں ہے لوٹنا، خون خرابہ کرنا، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مشن نہیں، ان کا مشن ہے خوارج کا، چلو لڑنے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ کہ میرے بھائیو، فتنوں کے دور میں صحیح منہج یہی ہے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ، نہ کہ فتنوں میں کسی پارٹی کا ساتھ دینے لگ جاؤ، چاہے کل کا فتنہ تھا چاہے آج کا فتنہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے بارے میں کہ آپ کس طرف ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تلوار کو ان کے خون سے بچا کے رکھا ہے، تو میں اپنی زبان کیوں گندی کروں؟ ہاں، میں اس وقت نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ آج میں کوئی فیصلہ لے دوں کہ دونوں میں سے یہ صحیح تھے یہ غلط ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو فیصلہ لینے کی؟ ہو کون پوچھ رہا ہے آپ سے؟ آپ سے پوچھ کون رہا ہے بھائی؟ کون سوال کر رہا ہے آپ سے کہ دونوں میں سے کون صحیح تھے؟ بھائی ان لوگوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ ہوا، اللہ کیا انہیں جواب دینا، ہمیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو یہ کسی بھی طرح کا فتنہ ہے، فتنوں میں کودنے کے بجائے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث میں کیا اللہ نے فرمایا کہ القائد خیر من القائد، کہ فتنے کے دوروں میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اور اگر کوئی فتنے کے قریب بھی گیا تو فتنہ اچک لے گا اس سے۔ اللہ کے نبی کیا سمجھا رہے ہیں کہ جب فتنہ ہو تو بھائی اس کے قریب بھی مت جانا۔ ارے کوئی بیٹھا کھڑا بھی کوئی دیکھ رہا نا، تو اس سے بہتر جو بیٹھا ہے چھپا ہوا ہے پیچھے۔ جنگ جمل میں کیا ہوا پتہ ہے؟ بصرہ کے قاضی تھے جو کسی کے ساتھ نہیں تھے، نہ علی کے ساتھ نہ اہل جمل کے ساتھ، اما عائشہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی جمل۔ وہ بصرہ کے قاضی تھے، بہت بڑے پوسٹ پر تھے، سب کو سمجھانا، فیصلے کرنا یہ ان کا کام تھا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ ہمارے ایریا میں اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ میں جا کے لوگوں کو سمجھاؤں۔ وہ میدان جنگ میں اتر گئے اور دونوں سے کہہ رہے مت لڑو مت لڑو، انہی کو مار ڈالا گیا، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث کتنی برحق ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اس کے قریب جائے گا فتنہ اسے اچک لے گا۔ یہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھے، وہاں گئے اچک لیا فتنے نے ان کو، یہ قتل کر دیے گئے۔ آپ سوچیے، جبکہ ان کو کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو سمجھا رہے تھے کہ بھیا مت لڑو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ سمجھانے بھی اس فتنے میں مت جاؤ، گھر پہ بیٹھے۔ یہ اتنی ہدایت دی اللہ کے نبی نے، اور آج کا نوجوان اتنا بے خوف ہے کہ اس فتنے، جس فتنے سے اللہ نے اسے بچا رکھا، اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس فتنے میں لے جا، کہ ہم اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکال رہا ہے کہ آدمی کانپ جائے بولتی نہیں، اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اس وقت اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء صحابہ انہوں نے کبھی بھی کمنٹ نہیں کیا دونوں کے تعلق سے، دونوں کی عزت کی، دونوں کا احترام کیا۔ خون خرابہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی کی جان لینا، اس معاملے میں کسی کی جان لے، ایک صحابی کی، طلحہ رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابی ہے، ان کو قتل کر دیا گیا جنگ جمل میں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا جنگ جمل میں۔ یہ معمولی لوگ ہیں؟ یہ طلحہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی میں تیروں کی بوچھار ہوتی، کھڑے کے روک رہے تھے اپنے سینے پہ، ایسے اللہ کے نبی نے کہہ دیا تم جنتی ہو۔ وہ زبیر جو اللہ کے نبی نے کہا کہ کئی بڑی بڑی مواقع سے کہ کون میرا ساتھ دے گا، زبیر کہتے میں کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر نبی کا کوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے، کوئی ہواری ہوتا ہے، میرا باڈی گارڈ یہ زبیر ہے۔ اتنا چاہنے والے اللہ کے نبی ان ساتھیوں کو، اور اس جنگ نے ان کو مار ڈالا، اور آپ کہتے ہو کہ ان کے قاتلوں کا ساتھ دیں گے؟ ہاں،
کم سے کم چپ تو رہ سکتے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم نہیں تھے اس وقت، تو آپ کن کے تعلق سے زبان کھول رہے ہو؟ ارے بھائی کس نے مارا، کیسے مارا، کیا ہوا، زبان اپنی بند رکھنی چاہیے۔ اس معاملے میں پڑھنا بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں جن لوگوں کو اس جنگ نے نگل لیا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہت بڑی بڑی ہستیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو جنت کی بشارت دی تھی بلکہ شہید بھی کہا ہے۔ شہید کہنے کا مطلب کیا پتا؟ شہید کرنے والا ان کی موت راہ حق میں ہو۔ ہم کہتے ہیں علی بھی حق پر ہیں، معاویہ بھی حق پر ہے، زبیر بھی حق پر ہیں، اور دوسرے ہم باقی لوگوں کی جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ان کو ہم کبھی حق پر نہیں بول سکتے، لیکن یہ جو صحابہ ہیں ہمارے یہ سب حق پر ہیں۔ آپس میں کچھ غلط فہمی ہو گئی، لڑائی ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہاں فیصلہ نہیں کریں گے یہ باتیں، یہ نہیں، وہ اللہ کا معاملہ، ان کا معاملہ ہے۔ ہم تو کہیں گے دونوں ہمارے صحابی ہیں، ہم صحابہ میں تقسیم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ صحابہ ایک گروہ، دو گروہ نہیں، ایک ادھر گئے تو بانٹ کے رکھ دیا کہ آپ علی کی طرف ہو، معاویہ، دونوں ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے۔ آپ سوچیں کہ حسن رضی اللہ عنہ، اور یہ کس کا موقف ہے دونوں کو ایک کرنے کا؟ اہل بیت کا موقف ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ علی رضی اللہ کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے، سب سے سینئر اہل بیت میں، اہل بیت کی اولاد میں، وہ بھی جنتی ہیں، ان کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ انہوں نے اس اختلاف کو ختم کر دیا۔ اپنے والد کے بعد خلافت ان کو منتقل ہوئی، ان کو خلیفہ بنائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی پوسٹ ہے خلافت، سب سے بڑی پوسٹ ہے، وہ کوئی ایک اسٹیٹ کی حکومت نہیں، یہ پوری دنیا کے عالم اسلام پر حکومت کرنے والی وہ جگہ ہے۔ لیکن آپس میں خون نہ بہے، لڑائی نہ ہو، اس اہل بیت کے ستارے نے اس کرسی کو چھوڑ دیا اور صحابہ کو ملا دیا۔ آج تم پھر ان کو الگ کر رہے ہو، یعنی حسن رضی اللہ کی اتنی عظیم الشان قربانی پر پانی پھیر رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ یہ حسن رضی اللہ کی وہ قربانی ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں سراہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ ابنی ہادہ سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے، مومنین کے دو گروہ کو ایک کر دے گا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی بھی دونوں گروہوں کو ایک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور جو ان دونوں کو ایک کروائے اس کے اس کام کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھولے والے اہل حدیث نوجوان کس کے چکر میں پڑ گئے جو بٹوارا کر رہے، دونوں کو الگ الگ کر رہے۔ ہاں، اہل بیت کے نام پر الگ کرو، اہل بیت ہی نے دونوں کو ایک کیا ہے۔ اور آپ جا کے روایات پڑھو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے خوشی منائی ہے جب دونوں ایک ہوئے، تو اس سال کو عام الجماع کہا گیا۔ عام الجماع کا مطلب اجتماعیت کا سال، کہ آج سب اکٹھا ہو گئے، آج سب ایک ہو گئے، اور اس یکجہتی کے بعد، اس اتحاد کے بعد، اس اتفاق کے بعد، جب تک معاویہ زندہ تھے کسی ایک فتنے نے بھی سر نہیں اٹھایا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قربانی سے اتنی لمبی مدت تک، 20 سال تک سارے فتنوں کو دفن کر دیا۔ یہ ہوتا فتنے میں صحیح ہوگی، فتنے کو بھڑکانے والا کام نہیں، فتنے کو ختم کرنے والا کام۔ اہل بیت کی اس قربانی کو نہیں ذکر کرتا آدمی۔ کیا حسن اہل بیت نہیں ہے؟ کیا والی کی اولاد نہیں ہے؟ کیا فاطمہ کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کی قربانی ضائع ہے؟ کوئی غلط کام کیا انہوں نے؟ ان کی کام کو اللہ نے سراہا، ان کے کام کو اللہ کے رسول نے سراہا۔ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کر کے سراہا، بغیر اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے نبی کو کیسے پتا کہ حسن یہ کام کرے گا؟ مطلب اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ دونوں کو ایک کرنا چاہتے، دونوں کو ایک کیا، اور ان کے کیے کرائے پر پانی پھرنے آئے، لوگوں کو گمراہ کرنے۔ اور یہ فتنوں میں یہ صحیح موقف ہوتا ہے میرے بھائی، کہ اپنوں میں جو اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کو ایک کیا جائے، نہ کہ ان کو بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے۔ اور وہ بھی ایسا اختلاف جو ختم ہو چکا، کیس کلوز ہو چکا، پھر سے ری اوپن کر رہا ہے اس کو، پھر سے اس کو کریکٹ کر رہا ہے، کورید رہا ہے۔ کون، کس کیس کو کس نے کلوز کیا؟ اہل بیت میں سے حسن بن علی نے کلوز کیا، فائل بند کر دیا، تم پھر سے اوپن کرو اس کو، پھر سے کھولنا۔ کون سا کہتا میں اہل بیت کو ماننے والے، کون سا اہل بیت کے ماننے والے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی اہل حدیث ہمارے پاس آتے
وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بڑے حق پر ہیں، لیکن یہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے. بتائیے ایک پاگل آدمی نے کیسے پٹی پڑھا دیا نوجوانوں کو کہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، بلکہ سارے اہل سنت کے بارے میں، اہل حدیث نہیں، جتنے بھی اہل سنت کے سب کے بارے میں یہ پٹی پڑھا دی کہ اہل بیت کو کوئی مانتا نہیں، میں مانتا ہوں. حالانکہ یہ اہل تشیع جو اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا بتاتے ہیں، یہ سب سے کم اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اہل بیت کا ایک پورا گروہ ازواج مطہرات کا ہے، ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتے یہ لوگ، اور کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. اہل حدیث نہیں مانتے ازواج مطہرات کو، اہل حدیث کے سارے اہل سنت کے ساری جماعت مانتی ہے. تو بھائی وہ بدنصیب فرقہ جو ازواج مطہرات کو مکمل اہل بیت سے نکال کے الگ کر لیا ہے، کس منہ سے کہتا ہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں؟ صرف یہی نہیں، اللہ کے رسول کی بیٹیاں، ان میں سے اس میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف فاطمہ نبی کی بیٹی، باقی نبی کی بیٹیاں نہیں. ہم تو چاروں کو نبی کی بیٹیاں مانتے، ہم اہل بیت کو زیادہ مانتے کیوں مانتے؟ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایسے بندشوں کو کی کھلے عام کہہ رہا ہے صرف فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، باقی وہ تو کسی اور سے تھی. کتنی بڑی بےہودگی کر رہا ہے اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے. اور خود اولاد علی میں حسن حسین، یہ لوگ حسن کا کبھی نام نہیں لیتے، جبکہ وہ سینئر ہیں، اولاد علی میں سب سے بڑے ہیں، فضیلت میں ان کا مقام بڑا ہے، عمر میں ان کا مقام بڑا ہے، عبادت میں ان کا مقام بڑا ہے، علم میں ان کا مقام بڑا ہے، اور حکمت و دانائی میں ان کا مقام بڑا ہے، کردار غزوات میں ان کا مقام بڑا ہے، اصلاح امت میں ان کا مقام بڑا ہے، سب ہر معاملے میں بڑے ہیں حسن، لیکن ان کے زبان پہ حسن کا نام نہیں آتا کہیں. صرف حسین رضی اللہ کا نام آتا ہے، وہ بھی ان کی زندگی کی آخری 5 منٹ کربلا میں. باقی پیدا ہونے سے لے کر 60 سال تک حسین رضی اللہ نے کیا کیا یہ کچھ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے. کون سے اہل بیت کو مانتا بھائی؟ ازواج مطہرات کو کنارے کر دیا، اللہ کے رسول کی بیٹی کو کنارے کر دیا، اولاد علی میں ایک بیٹے حسین اس کی زندگی کا آخری 5 منٹ لے کے بیٹھا اختلافات کو، باقی سب کو بھلا دیا. کون سے اہل بیت کو ماننے والا؟ تو اہل بیت کو ماننے والے یا اہل سنت اہل بیت کو ماننے والے؟ اور کردار کی بات کریں میرے بھائی، کتنا بڑا ظلم ہے. زبان رسالت جس کو سب سے بڑا شہید قرار دیا، اہل بیت میں صرف حسین رضی اللہ شہید ہوئے ہیں. اہل بیت کا سب سے بڑا شہید کون ہے آپ لوگ مجھے بتائیں؟ ہاں ہاں حمزہ، صحیح جواب. اللہ کے نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کو مستدرک حاکم کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے کہا سید الشہداء، یہ حمزہ شہداء کا سردار ہے. یہ اہل بیت کے نام سے دکان چمکانے والا کہتا ہے حسین سید الشہداء ہے. حسین رضی اللہ کا ہم احترام کرتا، وہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو کہا ہے ہم نبی کو بھی تو مانتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا درجہ حمزہ کو دیا، ہم کسی اور کو کیسے دے دیں گے؟ جو نبی کے ساتھ جس مارکے میں نبی خود موجود ہے، کربلا میں نبی نہیں موجود تھے، لیکن جنگ احد میں اللہ کے نبی خود موجود تھے. وہ اتنا بڑا، اس شہادت پر اللہ کے نبی اتنے دکھی ہیں کہ وہ قاتل وحشی جب مسلمان ہو کے آتا ہے تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اس کا اسلام قبول ہے، اس کی صحابیت قبول ہے، لیکن اللہ کے نبی ایک درخواست کا، صحیح بخاری کی روایت. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ وحشی، یہ جبیر بن مطعم کی خاندان والوں نے بھیجا تھا حمزہ کو مارنے کے لیے، کیونکہ حمزہ نے جنگ بدر میں ان کے پریوار کو مارا تھا، اور ان نالائکوں نے جھوٹ بول دیا کہ بنو امیہ وہ معاویہ کی والدہ ہند نے بھیجا تھا، جبکہ صحیح بخاری میں ہے کہ جبیر بن مطعم کے خاندان والوں نے بھیجا تھا، ان کا غلام تھا. یہ اس کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے. صحیح بخاری میں وحشی کا خود کا اسٹیٹمنٹ نے پوچھا کیوں مارا حمزہ کو، کہا جبیر بن مطعم کے خاندان والوں نے بھیجا تھا. اور یہ مکار یہ لا کے ہند کو بیچ میں گھسا دیے. اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ ہند نے بھیجا تھا، کہا اگر صحیح نہ ہوتا تو وہ الرسالہ فلم میں کیوں آتا؟ واہ بھائی، وہ کتاب سجا کے بولے گا میں علمی کتابی اور دلیل دینا تو فلمی، فلم میں ہے اس لیے وہ صحیح ہے. یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ بخاری کی روایت میں اس کا، اور کیا کہے گا سب کو، یہ بخاری مسلم کی حدیث سے تم نہیں مانتے. بخاری کی حدیث کہتی ہے جبیر بن مطعم کے خاندان نے مروایا.
वहाशी उनका गुलाम था और तू झूठ बोलता, कहता नहीं वो हिंद ने भेज के मरवाया, हिंद को कोई लेना देना नहीं उससे। हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के पीछे बनु उमैया का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब वहाशी मुसलमान हुआ तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दरखास्त किया, कहा कि आप से अगर हो सके तो आप मेरे सामने मत आए। क्या ऐसा कर सकते हो? क्योंकि मेरे सामने आओगे मुझे मेरे चचा की याद आ जाएगी। इतने अजीम शहीद, उन पर अल्लाह के नबी इतनी दुखी, और ये अलग ही सीन बना के बैठे हुए हैं कि आलम इस्लाम में सबसे बड़ी शहादत करबला में, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा उस पर दुखी होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में पेशीन गोई भी किया है कि हुसैन शहीद होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमजा की शहादत पे जाहिर किया, वो भी मातम मनाने का हुक्म नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अहले बैत के मानने वाले कैसे हो? हमजा अहले बैत है कि नहीं? अहले बैत में से सईदुल शोहदा का लक़ब उनका है, तुमने उनका लक़ब छीना है, तुम कैसे अहले बैत के मानने वाले हो गए? तुमने किसी और का लक़ब छीन के किसी और को दे दिया, ये कौन सा इंसाफ है? अहले बैत को मानने का ये कौन सा अंदाज़ है बताइए? और ढंढोरा पीटता कि हम अहले बैत को मानने वाले, ये सारे नौजवान बेवकूफ कहते हैं ये अहले सुन्नत या अहले हदीस, ये लोग अहले बैत को मानते नहीं, ये मानने वाले। आप बारीकी में जाके देखेंगे तो ये अहले बैत में से किसी को नहीं मानते। अहले बैत में से अली रज़ी अल्लाह को नाम लेंगे, अहले बैत में से सिर्फ उन लोगों का नाम लेंगे जिनका किसी लड़ाई से कनेक्शन, बस। जो पुरअमन अहले बैत हैं, अहले बैत में अकील बिन अबी तालिब है, नहीं उनके तारुफ से तो बदतमीजी करेंगे लोग, वो भी तो अहले बैत में से हैं, लेकिन नहीं, वो मुआविया रसूल के पास चले गए थे और ऊट पटांग बकता उनके बारे में, कहता मैं अहले बैत को मानने वाला हूँ। अहले बैत में जाफर रज़ी अल्लाह भी आते हैं, अहले बैत में अली रज़ी अल्लाह के वो कारनामे भी आते हैं जिन्होंने जंग बद्र में अंजाम दिए हैं। लेकिन ये लोग हमेशा अली और हुसैन की बात करेंगे, याद रखो। ये अहले बैत में सिर्फ 2 को मानते हैं, 2 का चर्चा करते हैं, अली और हुसैन, और वो भी उनकी सिर्फ वो बातें जो किसी लड़ाई से जुड़ी हुई। अली की बात करेंगे तो जमल और सिफीन को लेकर, हुसैन की बात करेंगे तो करबला को लेकर, रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या तुम अहले बैत के मानते हो? क्या इन्हें ये सिर्फ लड़ते रहे जिंदगी भर? क्या अली रज़ी अल्लाह के और कारनामे नहीं है? इल्मी कारनामे, हदीसें इतनी रवायत की, और एक बेवकूफ सरहद पार का वो क्या बोलता है कि अहले सुन्नत ने अली रज़ी अल्लाह की हदीसें ही नहीं नकल की किसी हदीस की किताब में। पागल आदमी! अरे सिर्फ लड़ाई की लेके बकबक करता रहते तुम लोग। हाय, अहले बैत के नाम से सिर्फ लड़ाई, ये हक पर, वो बातिल, इसने मारा, उसको मारा, ये जालिम, वो मजलूम। तुझे क्या पता कि अली रज़ी अल्लाह की हदीसें भी हैं? सही बुखारी में सबसे ज्यादा हदीसें अहले बैत में अली रज़ी अल्लाह की हैं। सारी किताबों में कुतुब सित्ता की कोई हदीस ऐसी नहीं है जिसमें अली रज़ी अल्लाह की रिवायत ना हो। ये हम अहले हदीस, हम अहले सुन्नत है। हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम ये बात करते कि उन्होंने हदीसें बयान की, हम ये बात करते उनके फतावे की बात करते, हम फतावे में अली रज़ी के हवाले देते, हम हदीसों में उनका नाम लेते अली रज़ी का, और उनका जो बद्र में जो उनका किरदार है हम उसकी बात करते, जंग उहद में जो उनका मामला है हम उनकी बात करते, उनका जो असल कारनामा है कुफ्फार के साथ उनका जो टकराव है उसमें जो कारनामे हम उनकी बात करते। और तुम ले देखे सिर्फ उन लड़ाई को भी आपस की लड़ाई को लेकर बात करते हो, वो अहले बैत को मानना है। ये अहले बैत को भी पसंद नहीं है। अहले बैत को भी ये बात पसंद नहीं है कि उनकी आपसी लड़ाइयों को कुरेदो। जैसा कि मैंने बताया कि हसन और दोनों अहले बैत में से हैं, लेकिन कभी ये पसंद नहीं करते कि इन चीजों को लेके बात की जाए। जब सुलह हो गई और मुआविया खलीफा बन गए तो तबक़ात इब्न साद वगैरह की, और इसी तरह से इमाम जो है तारीख इब्न असाकिर वगैरह की कई रवायतें सही सनद से रवायतें। मेरा एक आर्टिकल है तफसीर के साथ मैंने लिखा इसमें, और मुआविया रज़ा पे मेरी किताब आएगी इंशाल्लाह, उसमें सारी डिटेल मिलेगी कि सुलह होने के बाद हसन रज़ी के पास लोग लेटर लिखते कि अगर आपने जो सुलह की है, अगर कोई मसला है, कोई मजबूरी है, तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आप पलट जाओ। अली हुसैन हुसैन हसन रज़ी क्या करते हैं? हसन रज़ी कहते हैं कि नादानो, तुम्हारी क्या औकात है? जो ये तुम ऑफर दे रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? जब मैंने सुलह की तो अरब के बड़े-बड़े बहादुर मेरे साथ खड़े थे। और हकीकत है कि हसन रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा बने तो अली से ज्यादा पावरफुल ताकतवर फौज इनकी थी।
حسن رضی اللہ عنہ بڑی عظیم ہستی تھی، ان کو ان کے والد سے زیادہ سپورٹ ملا تھا. اگر وہ معاویہ سے لڑتے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا جتنا آسان نہیں تھا، یعنی کمزور نہیں تھے حضرت علی، بہت بڑے بڑے لوگ سر کٹانے کے لیے تیار تھے حسن کے ساتھ. تو حسن نے کہا کہ عرب کے بڑے بڑے بہادر میرے ساتھ تھے، لیکن میری امت کا خون نہ بہے اس لیے چھوڑ دیا، اور تم جیسے اوباش، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تمہارے کہنے میں جاؤں گا اپنی بات سے پلٹ لے. میں نے کسی کمزوری کی وجہ سے سنے نہیں کیے، طاقت تھی میرے پاس، سب کچھ تھا، میں نے سنے اس لیے کیے کیونکہ خون نہ بہے، اس لیے نہیں کہ میں ہار جاؤں گا، میں کمزور ہوں نا، اس لیے کہ خون خرابہ نہ. حسرت جو جیت سکتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ جیت مسلمانوں کے خون پر کھڑی ہوتی، اس کے پیچھے مسلمانوں کا خون بہتا. لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو حسن سے پہلے عثمان بن عفان نے کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا ان کے گھر میں، وہ چاہتے تو پوری فوج لگا دیتے، حاکم تھے، خلیفہ تھے، کیا مسئلہ تھا، ایک ایک کو کاٹ ڈالتے وہ. بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں ان کو پتا چلا کہ عثمان کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، اور معاویہ جیسا مدبر، سیاستداں، ماہر اور خطرے کی بو سونگنے والا، فتنوں کو کچلنے والا، مطلب کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا اسلامی تاریخ میں. انہوں نے کہا کہ عثمان، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو فتنہ مدینہ میں اٹھ رہا ہے یہ آسانی سے دب جائے گا اور آپ کی حفاظت ہو پائے گی. میں یہاں سے اپنی ٹرین اور اپنی تربیت کردہ فوج کو بھیجتا ہوں، یہ آپ کی حفاظت کریں گے، وہاں جو لوگ ہیں مجھے بھروسہ نہیں، میں اپنے کمانڈوز بھیجتا ہوں، یہ آپ کی رکشا کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. عثمان نے کہا نہیں نہیں نہیں، میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج لگاؤ، ارے وہی رہو، کسی کو نہیں بھیجنا، ارے یہ ماریں گے، مجھے ماریں گے، باقی سب کا خون تو، ارے میرے بچانے کے چکر میں اگر 10-12 فوجی مارے جائیں یہ مجھے برداشت، 10-12 کیوں مارے جائے، مجھے مار دو نا. یہ عثمان، یعنی امت کے خون کو بچانے کے لیے اپنی جان کو کہا کوئی میری حفاظت نہیں کرے گا. کوئی سوچتا ہے کہ یار خلیفہ تھے، اتنے بڑے تھے، کیسے گھر میں گھس کے مار دیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے میری حفاظت کرتے ہوئے لاشیں گرے نہ، اکیلے چھوڑ دو میرے گھر میں، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، لیکن میری حفاظت کرتے ہوئے لاشیں نہیں گرنی چاہیے میرے گھر کے باہر. یہ عثمان بن عفان کا تھا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے زبردستی بھیج دیا فوج، نہیں مانے تھے، اور عثمان منع کرتے رہے، نہیں مانے، لیکن وہ آدھی راستے میں پہنچے تھے، تب تک ان کو شہید کر دیا ظالموں نے. تو عثمان بن عفان جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن کسی اور کو نہیں مرنے دیا، کسی اور کو خون نہیں بنے دیا. کیوں بھائی؟ خلیفہ تھے، ایک آرڈر پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لاشیں بچھا دیتے، صحابہ ان کا آرڈر ہوتا، لیکن نہیں. عثمان کا سوچنا یہ تھا کہ اتنے سارے لوگوں کا خون بڑا قیمتی ہے، صرف میری جان کی وجہ سے 50 مارے جائیں، نہیں، ارے مار دو مجھے، لیکن باقی کی جان تو بچی رہے گی. وہی سوچ حسن بن علی کی تھی کہ بھائی میں مارا جاؤں، مجھے گوارا ہے، مجھے خلافت نہ ملے گوارا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی جان جائے. اور وہی جو عثمان کے ساتھ ہوا وہی حسن کے ساتھ، زہر دے دیا ظالموں. اور زہر دینے کے بعد بھی میرے بھائیو، حسین رضی اللہ عنہ آئے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، زہر بہت خطرناک تھا، بچنے کی امید نہیں، لیکن سانس چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. سر کے پاس آ کے حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے اور کہا بھائی جان آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے مارا، کس نے زہر دیا، کیا آپ کو پتا؟ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کرو گے تم، کیا اسے قتل کرو گے؟ کہا نام بالکل میں مار ڈالوں گا اس کو، آپ بتائیں تو کون ہے وہ. تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس پر مجھے شک ہے اگر واقعی وہی ہے تو بچ تو پائے گا نہیں، اللہ تو سزا دے گا ہی، لیکن صرف میرا شک ہے، اور شک کی بنیاد پر میں نے نام لے لیا، تم نے جا کے اس کی گردن مار دی، اگر اتفاق سے وہ نہیں رہا تو بیچارے کا خون ضائع ہو جائے گا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. آپ سوچیں جس کو زہر دیا گیا ہے، جس کی جان لی جا رہی ہے، جس کو تڑپایا گیا ہے، اس عالم میں سوچ رہا ہے کہ کسی بے گناہ کا خون نہ. عثمان بھی تڑپتے ہوئے دنیا سے چلے گئے لیکن کسی کا خون نہیں بہنے دیا، حسن بھی تڑپتے ہوئے چلے گئے لیکن کسی کا خون نہیں بہنے دیا. لیکن یہ اہل بیت کے نام پہ صرف اہل بیت کا دوسرا چہرہ پیش کرنا ہے، غلط طریقے سے ان کو پیش کرنا ہے.
کتنا وقت ہے بھی؟ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ فتنوں کے دور میں ان صحابہ نے، اہل بیت نے جو کارنامہ انجام دیا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف لڑنے والے نہیں تھے، صلح کرنے والے بھی تھے. صلح کرنے والے نہیں تھے، لڑنے والے نہیں تھا. تو ہمیشہ فتنوں کے دور میں وہی موقف صحیح ہے جو عثمان بن عفان کا تھا، وہ صحیح ہے. جو حسن رضی کا تھا موقف، وہ صحیح ہے. جو عبداللہ بن عباس کا تھا، وہ صحیح. سارے اہل بیت، حسن اہل بیت، عبداللہ بن عباس اہل بیت. عثمان بن عفان بھی دیکھیے، ان کے اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں دی ان کو، ان کا بھی اہل بیت سے ایک گہرا رشتہ ہے. یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. اور کتنا ان کا مطلب گہرا رشتہ ہے. خود حسین رضی اللہ کے بیٹے زین العابدین کربلا کے بعد بھی ان کا ایک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ کہ انہوں نے حکومت کے خلاف یا خون خرابے کے تعلق سے کوئی ایک بات کہی ہو. باپ شہید ہوا ہے اور آنکھوں کے سامنے شہید ہوا ہے. وہ چشمدید گواہ آئی وٹنس ہے، وہ اپنے والد کی شہادت تھے، میدان کربلا موجود تھے. لیکن مجال ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، ابھارا ہو، کسی کو لڑائی پر آمادہ کیوں نہیں. یہ اہل بیت کی قربانیاں اور فتنوں کے دور میں امت کو متحد کرنے کے لیے، ان کی خون کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی، ان اہل بیت کو یہ نہیں مانتے. اور جو کچھ خون خرابہ ہوا، اس سے اہل بیت کا نام جوڑ کے کہتے ہیں. یہ ماننا اور فتنہ برپا کرنا، اختلاف کرنا، صحابہ کو تقسیم کرنا، بلکہ یہ لوگ اہل بیت کو بھی تقسیم کرتے. صحابہ کو تو جانے دو. عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب جو دونوں بھائی ہیں، کتنی بےہودہ انداز میں دونوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مال کے لالچ میں معاویہ کے پاس چلا گیا. یہ اہل بیت کو ماننا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ صحابی آتی، صحابی رسول ہے. وہی بندہ کیا کہتا ہے بیٹھ کے، پڑوس والا مسلم کی حدیث پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، پوچھا گیا کہ آپ مکہ میں جائیں گے واپس؟ تو کہا مکہ میں ہمارے لیے بچا کیا، عقیل نے سب بیچ کے کھا گیا ہمارا. بتاؤ مطلب یہ مسلم کی حدیث پڑھ کے کیسے، کس پر چوٹ کر رہا ہے؟ اہل بیت ہے. عقیل کون ہے؟ عقیل علی کا بھائی ہے، اہل بیت میں سے، اس کی پوری اولاد بھی اہل بیت میں سے. لیکن کتنے بےہودگی سے تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ نبی کی جائیداد بیچ کے کھا گیا. اور نبی کے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ چوٹ کر رہا ہے اہل بیت پہ. اس نے نہ صرف صحابہ کو بانٹا بلکہ اہل بیت کو بھی بانٹ دیا. ان لوگوں نے حضرتوں کو گالیاں دی ہیں، اہل بیت کو بھی تقسیم کیا ہے. جبکہ ماجرا کیا ہے کہ عقیل بن ابی طالب اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور اسلامی قانون کے حساب سے اس پراپرٹی پر مسلمان، وہ جو کہ نان مسلم سے سب چلے آئے تھے چھوڑ کے، تو ان کے حق میں چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا. وہ اس کے مالک تھے، اس کو بیچے، کیا کرے، ان کا مسئلہ. لیکن اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا. اسلام کا قانون ہے بھائی کہ مسلمان ہے، مسلمان کی وراثت میں جائیداد پہ حصے دار ہو. بعد میں وہ مسلمان ہوئے عقیل. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ ایک امت ہے. لڑائی کے بعد بھی، اتنی بڑی لڑائی کے بعد بھی، صحابہ ایک دوسرے کے خلاف بزدل نہیں ہوئے، ایک دوسرے کے تعلق سے خیر کے کلمات کہتے رہے. علی رضی سے پوچھا جاتا تھا، وہ مخالف شہداء کو جو صحابہ شہید ہوئے ان کو جنتی بولتے تھے. مستدرک حاکم کی روایت ہے نا، پھر طلحہ کی شہادت کے بعد بیٹا گیا علی کے پاس، آپ نے میرے ابا کو مار دیا، کہا میں اور تمہارے ابا انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. آپ سوچیں کہ اتنی بڑی لڑائی ہوگی، اس کے بعد بھی محبت ہے دونوں میں. وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، موطا کی روایت ہے، لڑائی کے بعد جنگ جمل بھی ختم ہے، جنگ صفین بھی ختم ہے، اور معاویہ رضی اللہ کے سامنے شام میں ان کی حکومت ہے. موطا کی روایت ہے، ایک مسئلہ، ایک کیس آتا ہے، اس میں اس کو حل کرنا تھا، کوئی اس کو حل نہیں کر پاتا ہے. تو معاویہ خط لکھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو کہ ذرا علی سے پوچھ. آپ سوچیں کہ اتنا اعتماد ہے، کوئی دشمن مانے گا تو مسئلہ پوچھے گا. لیکن معاویہ کو لگتا ہے کہ کہیں علی برا نہ مان جائے، یعنی وہ تو علی کو اچھا مانتے، مستحسن مانتے، اپنے سے بڑا عالم مانتے، ورنہ کیوں پوچھتے؟ علم میں اپنے سے سینئر مانتے. علی رضی اللہ سے معاویہ کو علی سے کوئی پرابلم نہیں. معاویہ کو اصل میں قاتلین عثمان سے پرابلم ہے. علی سے کوئی اختلاف نہیں. تو انہوں نے خط لکھا، ابو موسیٰ اشعری آئے علی رضی اللہ کے پاس، اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی کے ساتھ ایک شخص نے بدکاری کیا، تو وہ شوہر نے دیکھ لیا تو وہیں اس کو جان سے مار دیا. اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والے کو جان سے مار دیا. یہ ایک نیا کیس تھا، پہلے کبھی واقع نہیں ہوا. تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟
یعنی اس کو قتل کیا ہے قاتل ایک زانی کو، لیکن یہاں 4 گواہ بھی نہیں ہے کہ اس کو زنا پروف کر دیں آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی ہے، اس کا بھی اپنا مسئلہ ہے، تو اس کیس میں کیا ہے؟ تو نہیں سمجھ میں آ رہا معاویہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے لیٹر لکھا کہ یہ مسئلہ جاؤ علی سے پوچھے. تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب آیا وہ مسئلہ، تو ابو موسیٰ اشعری آئے اور معاویہ کا نام نہیں وہاں پہ. ابو موسیٰ الاشعری اپنا صرف سوال رکھ کے پوچھ رہے ہیں. تو علی نے کہا یہ کہاں کا کیس ہے؟ ہمارے ایریا کا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہمارے ایریا میں ہوتا تو یہ میرے پاس آنا ہی تھا، ہمارا آفیسر ہم سے پوچھتا. تو یہ کہاں سے کیس لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا معاویہ نے بھیجا. تو کہا انا ابو الحسن. اس کے بعد جواب دیا. یعنی یہ نہیں کہا علی نے کہ معاویہ تو ہمارا مخالف ہے، ہم سے لڑا، ہم کیوں جواب دیں گے؟ لکھ کے جواب بھیجو ہے. یہ دونوں میں دیکھیے کمیونیکیشن ہو رہا ہے، خط و کتابت ہو رہی، سوال جواب ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے افادہ استفادہ ہو رہا ہے، لڑائی کے بعد ہو رہا ہے، اور یہ بیوقوف آج کھڑا ہو کے کہتا نہیں دونوں دشمن ایک دوسرے کے. تو فتنے کے دور میں آپ دیکھیں جو صحیح موقف ہے کہ جو صحابہ کے دور کے جو یہ فتنے تھے، اس فتنہ وقتی تھا، عارضی تھا، ختم ہو گیا. لیکن اس فتنہ صحابہ کو اتنی بڑی لڑائی کے باوجود بھی بانٹ نہیں سکا. فتنہ صحابہ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پایا. صحابہ اہل بیت سب ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے. حتیٰ کہ کربلا، جمل صفین سے پہلے اہل بیت صحابہ کی شادیاں ہوتی رہی ہیں، اور کربلا کے بعد بھی شادیاں ہوتی رہی ہیں. بنو امیہ سے بھی گہرا رشتہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے خاندانی اعتبار سے، اوپر کی پشت کے اعتبار سے سب سے قریبی رشتے میں سب سے قریبی بیوی کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، سب سے قریبی رشتہ کس بیوی کا؟ ہاں ہاں، کیسے رشتہ ہے مطلب کہ قریبی؟ خدیجہ کے اوپر کے نسل سب سے قریبی اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں. ہاں ام حبیبہ، یہ صحیح جواب. معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، ان کے اوپر کی جو نسل ہے نا باپ کی، وہ اللہ کے نبی کی نسل سے ملتی ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں میں نسب کے اعتبار سے سب سے قریبی یہی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے سب سے افضل ہے، سب سے قریبی افضل اما عائشہ ہے، خدیجہ ہے. لیکن خاندانی اعتبار سے مطلب کوئی دشمنی نہیں ہے خاندان میں، رشتہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا اپنا رشتہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، عثمان کو 2 بیٹیاں دی. وہ کون ہے؟ بنو امیہ میں سے. کون سی دشمنی تھی بنو امیہ کی؟ بنو ہاشم سے. کہ اللہ کے نبی 2 بیٹیاں دے رہی. یہ دوسرے جو ان کا اپنا خاندان، ان کو 2 بیٹیاں نہیں دی. عثمان بن عفان کو اتنا بھروسے کیا. اور جو نبی نے اپنے دور میں بڑے بڑے عہدوں پر بنو امیہ کے بہادروں کو بٹھایا. بنو امیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے وہ فوج میں ہوتے تھے، مکہ کی حفاظت یہ لوگ کرتے تھے، یہ لڑنا جانتے تھے، یہ جنگی لوگ تھے. تو اللہ کے نبی جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں حساب سے ان کو استعمال بھی کیا. خود ابو بکر صدیق نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو عہدوں پر بھیجا، جنگی عہدوں پر. عمر ابن الخطاب نے بھیجا، عثمان نے بھیجا. تو بھائی یہ صحابہ میں ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا جیسا آج پیش کیا جاتا ہے. یہ لڑانے کی کوشش ہوئی تھی، اور ہمیشہ یہ کوشش لوگ کرتے رہیں گے. آج بھی دیکھیے آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے لڑ جائے، کٹے مریں. یہ جو حالیہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، بتائیے کتنے کوشش ہوئی کہ عربوں کو لڑا دیں ایک دوسرے سے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول کیا. انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا. ورنہ ہر دور میں یہی کرتے ہیں، لڑا کے بھاگ جو. وہ جمل اور صفین میں حقیقت میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ سارے حالات خراب کرنے والے یہ دشمن تھے، صحابہ نہیں تھے. یہ باہر کے لوگ تھے جنہوں نے اتنا بڑا آتنک مچایا، اور ہر دور میں یہ لوگ کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا لڑنے کی کوشش نہیں کی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا دیا. اللہ کے نبی کو ان کی چہیتی بیوی سے کتنا ڈسٹرب کیا 1 مہینہ تک. یہ کس نے کیا؟ دشمن نے کیا. کیسے کیسے حالات پیدا کیے، کتنا جھوٹ پروپیگنڈا کیا، کتنا ڈسٹرب ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کتنے پریشان ہوئے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی بھی کوشش کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور کیا چاہیے بتائیے؟ اور دے بھی دیا، نبی نے کھا بھی لیا. اور کیا بتائیے؟ یہ ظالم نہ ہمارے نبی کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، بعد لوگوں کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے.
زہر دیا اللہ کے نبی نے کھا لیا، لیکن اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جو چاہے کرے. اللہ کے نبی کے ساتھ ایک اور صحابی کھا لی تو جگہ پہ فوت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو جانا چاہیے تھا، جو فطرت کا قانون ہے، لیکن اللہ نے جو ہے اس فطرت کے قانون کو بدل دیا، زہر کو بھی اثر کر دیا. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یعنی فطرت کے حساب سے وہ زہر کوئی بھی کھاتا مر جاتا، اور ایک صحابی کو وفات ہوئی تھی، لیکن نبی کو وفات کیوں نہیں؟ اللہ نے نہیں اثر ہونے دیا، لیکن ظالموں نے تو اپنی چال چل دی تھی نا. تو یہ وہ قوم ہے اسلام کی دشمن جس نے پہلے نبیوں کو، کئی نبیوں کو قتل کیا، ہمارے نبی کو زہر دیا ہے. اہل بیت جس نبی کو زہر دیا ہے، اس نبی کے خاندان والوں کو اگر یہ لوگ پریشان کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ اہل بیت کو صحابہ نے پریشان کیا، نہیں، صحابہ نے اہل بیت کو بہت سپورٹ کیا ہے. آپ حیران رہ جائیں، سر پہ بٹھایا اہل بیت کے. اہل بیت کو صحابہ نے نہیں ستایا، ان بدماشوں نے ستایا جنہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. یہ خوارج نہروان میں جن کو علی رضا نے قتل کیا، یہ کیا بولتے تھے؟ علی کو سب کچھ مانتے تھے، یہ علی کے ساتھی تھے، کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے. علی کا دم پڑتے تھے، محبت کے گن گاتے تھے، اور کچھ ہی دن کے بعد بولتے علی کافر ہو گئے معاذ اللہ. ہاں سوچے عجیب بات، ابھی تک علی کو اتنا گن گاتے تھے، بعد میں کافر بنا دیا. وہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ بولتے تھے آؤ ہم آپ پہ جان نچھاور کرنے کے تیار ہے، بعد میں انہوں نے قتل ہی کر دیا. ام سلمہ، یہ کسی اور کا اسٹیٹمنٹ نہیں، اہل بیت نے کہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے، وہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اہل عراق پر، دھوکا دیا اور قتل کر دیا ان کو. تو یہ دشمنوں کی سازش ہے. اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے سازش کی، اہل بیت کے خلاف کی، صحابہ کے خلاف کی، اور آج بھی کر رہے ہیں. اور آج پہلے بھی ایسے بدماش لوگ موجود تھے جو کنفیوز کرے اور ہمیں الٹا جو ہے آپس میں پھوٹ ڈالے، اور آج بھی ایسی کوشش ہو رہی. وہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ وہ فلسطین میں معصوم سنیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. کتنا بڑا گپ ہے، خود کو بچانے کے لیے اٹھ پڑا کرتے کر رہا ہے. فلسطین سے اتنی محبت ہوتی تو ابھی ہم جتنی میزائل اربوں میں مارا ہے اتنی مار دے تو ختم ہو جائے. وہ کہہ رہے ہمارا یہ چلا رہا ہے. اب تو اس کا چہرہ کھل کے سامنے آنا چاہیے. ہے کون؟ وہ جس کا شرکی عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، صحابہ کو گالیاں دے، یہ کہتا ہے یہ ہمارا بابا ہے. ابھی تک چلا رہا تھا بابے کو ہم نہیں مانتے، نہ میں بابی نہ میں وابی، اب کہتا ہے یہ میرا بابا ہے. سوچو آپ، جس کا عقیدہ شرک، جس کا عقیدہ کفر، اس کو بابا بنا کے بنا. اس فتنے کے دور میں بھی نوجوان اس کے ساتھ بدے گئے. اب تو اس کا چہرہ کھل گیا، اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا اس جو ہے نالائق کے عقیدے پر، اس کے منہج پر، کہ ایسے حالات میں کیسے کنفیوز کر رہا ہے کہ اہل سنت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اہل سنت کے لیے کر رہا ہے، اہل سنت کو تو مروا رہا ہے، ان کو جنگ میں گھسیٹ رہا ہے بلا وجہ. وہ تو ان کے صبر کا معاملہ ہے، ان کی بہادری کی بات ہے، ان کی قوت برداشت ہے کہ وہ خاموش ہے، ورنہ توڑ سکتے ہیں، مرمت کر سکتے تمہاری. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کا خون بہے. انہوں نے وہ جو ہے طریقہ اپنایا، اپنا نقصان سہ لیا لیکن جنگ میں نہیں کودے. جیسے عثمان بن عفان نے اپنا نقصان سہ لیا لیکن جنگ نہیں شروع کی. حسن رضی اللہ نے اپنا نقصان سہ لیا لیکن جنگ نہیں شروع کی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا نقصان سہ کے جنگ نہیں شروع کرنے والے، اور یہ الٹا انہیں کو متون کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ایسے فتنوں میں، جنگ کے فتنے ہو، لڑائی کے فتنے ہو، صحیح منہج یہ ہے کہ اس لڑائی سے دور رہنے کی کوشش کی جائے. اس لڑائی کو بھڑکانے کے بجائے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور خصوصاً اپنے جو نوجوان ہیں، اہل سنت ہے، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، کوئی ایسا قدم اٹھائے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ ان کی جان داؤ پہ لگ جائے. ایسا قدم اٹھائے کہ ان کی جان بچے، اور اس چکر میں ہمیں کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے، ہمیں کچھ چند لوگ گالیاں دے، وہ سب سہ لو. حسن رضی نے کتنی گالیاں سہی. ان لوگوں نے کہا معاذ اللہ مذل المومنین، یہ مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہے، اتنی گالیاں دی، سب سہ لیا حسن رضی نے. جو گالی دینا دو، خنجر مارا، نماز پڑھے تھے خنجر مار دیا، اتنا کچھ ستایا لیکن سب برداشت کیا. جو کرنا ہے کرو، ہم نے خون نہیں بہنے دیا. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایسے حالات میں اتحاد کی بات ہو، لوگوں کی جان بہت قیمتی ہے، ان کی حفاظت کی بات ہو، ایسی کوئی بات نہ ہو جو نفرت پھیلائے اور ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنائے. چاہے وہ ہمارے صحابہ ہو، ان کو بانٹنے کی تقسیم ہو، چاہے اہل بیت کو بانٹنے والی پالیسی ہو، چاہے آج سنیوں کو آپس میں لڑانے کی پالیسی ہو، کسی بھی دور کے کیسے بھی فتنے ہو، صحیح طریقہ وہی ہے جو اس وقت کے اہل علم، بڑے بڑے علماء لیتے رہے ہیں.
ہمیں انہی کے ساتھ میں رہنا چاہیے. میرے بھائی بات کریں تو اور بات بڑھتی جائے گی، میں اسی پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. رہی بات علماء کی، موضوع میں ایک بات اور بھی تھا کہ صحیح علماء کی پہچان کیا ہے. صحیح علماء کی پہچان یہ ہے مختصر میں، جو قرآن سے بات کریں، حدیث سے بات کریں اور صحابہ کرام کے آثار سے. جن علماء کے دلائل یہ ہوں قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام سے محبت، وہ صحیح علماء ہے. لیکن جو بات کریں تو نہ قرآن نہ حدیث اور الٹا صحابہ کرام پر جو ہے زبان درازی، یہ لوگ امت فتنوں کے دور میں آپ کے رہنما نہیں ہو سکتے. یہ کوئی صحیح بات آپ کو نہیں بتا سکتی. ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اہل بیت صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں. کیا صحیح ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیے، اگر جو یہ کہتا ہے کہ اہل بیت صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے، وہ اہل بیت کو نہیں مانگتا ہے، سارے اہل بیت کو نہیں مانگتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اہل بیت صرف علی، فاطمہ، حسین ہے، وہ ہم پر پلان کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے. تم نے اتنا محدود کر دیا اہل بیت کو، چھاڑ کے 3-4 لوگوں تک سمیٹ دیا اور کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے. تم نے ازواج مطہرات کو باہر کر دیا، اللہ رسول کی بیٹیوں کو باہر کر دیا، اتنے سارے اہل بیت کو کنارے لگا دیا اور الٹا ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں اہل بیت کی جتنی تعداد ہے اتنی اہل بیت کی تعداد ان کے یہاں نہیں ہے. اہل بیت کو ہم مانتے، اہل سنت مانتے، یہ نہیں مانتے. ان کے یہاں تو بس اتنے ہی اہل بیت نا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ازواج مطہرات اہل بیت ہے. ہمارے یہاں جو ہے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد اہل بیت ہے. اللہ کے رسول کی ساری بیٹیاں اہل بیت ہیں ہماری نظر میں. اس میں کوئی ایسی دلیل تو ہے نہیں. کیوں؟ میں اس کا جواب دوں. صرف مجمل سوال تھا، میں نے جواب دے دیا. آگے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بچا لیا، ورنہ زہر تو منہ تک چلا گیا تھا، پیٹ میں چلا گیا تھا. اب عثمان بن عفان نبی تو نہیں تھے، تو کیا وجہ ہو سکتی؟ نبی کو شہید کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی؟ بھائی کہ حق چلا جائے اور ہمارا فتنہ جو ہے بڑھ جائے، تو وہی فتنہ عثمان بن عفان، یہ منافقین تھے. مسلم احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، اور اراد المنافقون علی خلعہ، منافقین چاہیں گے کہ آپ یہ قمیص اتار دیں. نہ مت اتارنا قمیص. کیا کہا؟ کہ یہ قمیص مت اتارنا. اللہ کے نبی نے منافق کہا ہے. جن لوگوں نے عثمان بن عفان کی جان لی ہو منافق، یہودی، یعنی منافق کا مطلب مسلمان نہیں، وہ وہی یہودی ہیں جن یہودیوں نے اللہ کے نبی کو زہر دیا. وہی یہودی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہتے ہیں عثمان بن عفان. 2 بیٹیاں دی ہیں اللہ کے رسول نے. وہی پارٹی ہے جس نے اللہ کے نبی کا حملہ کیا، اللہ کے نبی کو زہر دیا. انہوں نے عثمان بن عفان کو زہر دیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ حکومت دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ لینے والے کون ہیں، مانگنے والے کون ہیں؟ ظالم ہے، منافق ہے. جبکہ حسن کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ حسن یہ معاویہ کو حکومت دے دے گا. کہا یہ بہت اچھا کام کرے گا. بتائیے، ادھر حسن اپنا بیٹا معاویہ کو حکومت دے رہا، اللہ کے نبی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور عثمان سے کرے دینا مت. مطلب کیا؟ مطلب کہ یہاں لینے والا دشمن ہے اور وہاں لینے والا اپنا ہے. سمجھا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ عثمان بن عفان کے قاتل میں کیا منافق. اللہ کے نبی نے منافق کہہ دیا تو منافق ہے. منافق کیوں مارے گا؟ اسلام سے دشمنی کو ایسے مارے گا، وہ کسے مارے گا؟